بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ بچوں سبق پڑھیں، سبق یاد کریں، قرآن شریف سیکھیں، سمجھیں تاکہ خدا تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے نورانی قاعدے کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہماری ایک تختی مکمل ہوئی مفردات، پھر ہم نے دوسری تختی پڑھی مرکبات، وہ مکمل ہوئی، اب تیسری تختی مقطعات، اب یہ اسٹارٹ ہونے کو ہے۔ تو اسی لیے اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں اور اس تختی میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ یہ تختی مفردات کی طرح پڑھی جائے گی، یعنی الگ الگ لفظ پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ الف الگ، لام الگ، میم الگ، لکھنے میں یہ آپس میں ملے جلے ہیں لیکن پڑھنے میں مفردات کی طرح علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر ان الفاظ کے اوپر مد لگا ہوا ہے، جیسا کہ یہ چھتریاں نظر آ رہی ہیں، لام کے اوپر، میم کے اوپر، پھر لام کے اوپر، پھر میم کے اوپر، پھر صاد کے اوپر، یہ جو چیزیں ہیں یہ مد کہلاتی ہیں، اور مد 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مد 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 3، حروف مقطعات، یعنی کٹے کٹے لفظ، جدا جدا لفظ، اکٹھے نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ الگ الگ لفظ پڑھے جائیں گے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ سمجھ آیا بیٹا؟ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ ایک بات بتا دوں، یہاں پر جو الف آ رہے ہیں ان کے اوپر کچھ نہیں ہے تو ان کو الف بول رہے ہیں، الف، اس کو نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ الف اور یہ الف، جہاں پر یہ الف خالی خالی آ جائے تو ان کو کھینچنا نہیں ہے، کھینچنا صرف انہی کو ہے جن پر یہ مدیں لگی ہوئی ہے، الف پر، لام پر، میم پر، صاد پر، ٹھیک ہے؟ الف لام را، الف لام را، الف لام را۔ یہاں پر الف کو نہیں کھینچا جائے گا اسی لیے کہ اس پر کچھ نہیں ہے، اور لام کو کھینچا جائے گا کیونکہ اس پر مد ہے، اور را کو کھینچا نہیں جائے گا، صرف معمولی الف کے بقدر کھینچیں گے، اس کی طرح، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس پہ مد نہیں ہے، اس کو کھڑا کہتے ہیں، کھڑا، یہ آگے آئے گا۔ تو فی الحال ہم نے صرف یہی سمجھنا ہے کہ اس کو کھینچنا زیادہ نہیں ہے، صرف مدوں کو کھینچنا ہے، ان ایسے لفظوں کو جہاں پر مدیں نظر آئی ہیں ان کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام میم را، الف لام میم را، الف لام میم را۔ سمجھ آ گیا ہوگا، امید ہے کہ ایک لائن دوبارہ سے دیکھیں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ آگے دیکھیں۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔
سمجھ آیا بیٹا؟ یہ کاف کے اوپر مد لگا ہوا ہے تو کاف کو کھینچیں گے، ہا کے اوپر نہیں ہے، یا کے اوپر نہیں ہے، عین کے اوپر ہے، صاد کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو صرف الف کے بقدر کھینچنا ہے، ہا کو اور یا کو. کاف ہا یا عین صاد طا ہا طا ہا طا ہا طا ہا. دونوں کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ ان کے اوپر مدے نہیں ہے. طا سین میم طا سین میم طا سین میم. سمجھ آیا بیٹا؟ آگے چلیں. طا سین طا سین طا سین. دوبارہ سے دیکھیں. کاف ہا یا عین صاد طا ہا طا سین میم طا سین. آج کا سبق 2 لائنیں ہیں، آگے بھی 2 لائنیں ہیں، یہ تختی مکمل ہو جائے گی. اچھی طرح ان کو ذہن نشین فرما لیں، انشاءاللہ جلدی سے قرآن پاک سمجھ میں آ جائے گا. السلام علیکم.